بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر كل عسير بتيسير عليك يسير. أما بعد. عزیز اخوات، پچھلے ہفتے سورہ قیامہ کا درس ہوا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ قیامہ میں کہ کس طرح سے انسان کے لفظ نوامہ کی اور قیامت کے دن کی قسم کھا کر یہ واضح کیا گیا تھا کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور انسان اپنے مقصد سے اور اپنے انجام سے کس قدر مختلف ہے. جب سورہ کا اختتام ہو رہا تھا سورہ قیامہ کے آخر میں ان کے جنت اور دوزخ کا تذکرہ، حشر کے میدان میں ان کے اچھے برے انجام کا ذکر، اس کے بعد پھر روح نکلنے کا وقت، اس وقت کی انسان کی مجبوری اور بے بسی، اور پھر جو انجام اس کو آگے دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر آخر میں یہ تھا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بے مقصد اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ بے مقصد پیدا ہوا ہے اور بالکل آزاد ہے اپنے ہر ارادے اور فیصلے اور عمل میں، اور اس کو بنا کر یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے. کیا اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ایک پانی کی ایک بوند تھی اور اس سے اس کی تخلیق ہوئی؟ تو یہ کاریگری اور یہ کمال بے وجہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد جو دوسری سورہ آ رہی ہے آج کی سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ دہر بھی کہتے ہیں. پہلی ہی آیت میں لفظ انسان بھی موجود ہے اور لفظ الدہر بھی موجود ہے. کہیں کہیں اس کو سورہ امشاج بھی کہا گیا ہے. یہ بھی مکی سورہ ہے. اس میں انسان کی اس تخلیق اور اس کے مقصد اور اس کے انجام پر اور تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، بالکل عدم تھا، پھر کس طرح سے وجود میں آیا، اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، اور جس نے اس مقصد کو پورا کیا اس کا انعام کیا ہوگا. تو یہاں انسان کی ابتدا کے ذکر کے بعد پھر ان کی آزمائش، اور آزمائش میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر عذاب اور ثواب کافی تفصیل سے مذکور ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہوا ایسا کم ہی کہیں ہوا ہے قرآن پاک میں، الا کہ سورہ واقعہ میں تفصیل ہے جنت کی نعمتوں کی، اور یہاں تفصیل ہے. باقی تذکرہ تو بہت جگہ ہے لیکن اتنی تفصیل دوسری جگہوں پر موجود نہیں ہے. تو یہ ہے آج کی سورہ دہر یا سورہ الانسان. تو شروع کرتے ہیں اس کا مطالعہ. پہلے سورہ کی تلاوت کر لیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو تو قرآن پاک سامنے رکھیں. اس طرح سے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مفہوم ذہن نشین ہو جائے گا، اور جب بھی پھر اس سورہ کا مطالعہ کریں گی تو انشاءاللہ وہ چیز ذہن میں رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. یہ آیت کی تلاوت تھی. آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا انسان کے اوپر اس زمانے دراز میں کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟
سورے کا آغاز ہو رہا ہے ایک سوال سے، اور یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال وہ ہے جو سب لوگ جانتے ہیں. تو گویا سوال میں مطلب سوال کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہاں یہ معلومات ہم کو چاہیے اور آپ اس کا جواب دیں، بلکہ یہاں سوال انسان کے لیے اس چیز کو، جس حقیقت کو سب جانتے ہوں، اس حقیقت کی یاد دہانی کے لیے ہے. کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ ہاں، کیوں نہیں، ظاہر سی بات ایسا تھا. تو اس انداز سے سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال سے شروعات کرنے کا مقصد ہے اس چیز کی اہمیت دلوں میں راسخ کرنا، اور اس مفہوم کو ثابت کر دینا، اس کی اہمیت کو واضح کر دینا، کہ لوگ کان کھڑے کریں، متوجہ ہو جائیں اور سمجھیں کہ کوئی خاص بات، بہت اہم کوئی بات شروع ہونے والی ہے. کیونکہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ زمانے دراز حضرت آدم علیہ السلام، یا بلکہ اس سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، تب سے لے کے اس وقت تک کی مدت جب اللہ تعالیٰ اس سارے کارخانے کو ختم کر دے گا، اس کے بیچ کی اس طویل مدت میں وہ وقت آتا ہے جب انسان شیئن ناقابل ذکر چیز، وہ ہوتا ہے، اس کی روح تو موجود ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا ہے جس کے بارے میں، جس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی پتہ ہو، اس کی کوئی خبر ہو، اس کے بارے میں بات کی جائے، اس کا کوئی تذکرہ ہو. وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتا ہے. تو یہ حقیقت تو معروف ہے. اس سوال کو کرنے کا مقصد کیا ہے، کس چیز پر بات ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے کان کھڑے کرنا ہے، متوجہ ہو جانا ہے اور ہوشیار ہو جانا ہے. تو سامع کی توجہ کو کھینچنے کے لیے سوال کے ذریعے سورہ کا آغاز ہوا ہے. هل اتى على الانسان، کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا ہے، اس زمانے دراز میں کوئی وقت ایسا گزرا ہے جب وہ ناقابل ذکر چیز تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. ہاں، اب اس کے بعد اس سوال کا مقصد بتایا جا رہا ہے. یہ سوال کیوں کیا گیا آپ سے؟ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ وہ اس سے پہلے ناقابل ذکر چیز تھا، اس کے بعد پھر ایک مخلوط پانی کی بوند سے اس کی تخلیق ہوئی. وہ مخلوط پانی کی بوند کیا چیز تھی؟ وہ پانی کی ایک بوند جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز موجود رکھی تھی جو انسان کی تخلیق کے لیے چاہیے. ظاہر سی بات ہے، یہ انسان بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں آئرن ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں بہت سارے. اس ایک حقیر سی بوند میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری طاقتیں، یہ سارے مادے رکھے، اس مخلوط بوند سے انسان کی تخلیق. بعض مفسرین اس مخلوط کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت کے پانی سے مل کر جو بوند تیار ہوئی، اس سے اس انسان کی تخلیق ہوئی، ورنہ اگر وہ پانی ملے نہ آپس میں تو پھر وہ تخلیق نہیں ہو پا سکتی ہے. بہرحال نطفۃ امشاج کا مطلب مخلوط پانی ہے. اس حقیر سے بوند سے بنایا انسان کو، اور اس کے بعد آیت نمبر 2 دیکھیے، سورہ انسان آیت نمبر 2. اس کے بعد اس کو دیکھنے سننے والا بنا دیا، یعنی اس میں اتنی صلاحیت رکھ دی کہ وہ دیکھنا اور سننے والا ہو گیا. یہ دو صفات انسان کی جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممیز کرتی ہیں. جو صرف سنتا نہیں ہے، سن کے اس کو سمجھ کے اس کا رد عمل کر سکتا ہے. اور جو صرف دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. آیت نمبر 3. یہ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستے
کی رہنمائی کری، 2 راستے دکھا دیے، صحیح کا راستہ، غلط کا راستہ. پھر وہ انسان یا تو شکر گزار ہوگا یا تو ناشکر ہوگا. یہاں دونوں راستوں کا ذکر نہیں ہے، بس یہ کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، صحیح راستہ کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. اور پھر وہ انسان کیا ہوگا، اما شاکرن و اما کفورا، یا شکر گزار ہوگا یا ناشکر ہوگا. ناشکرا اگر ہو گیا تو ناشکروں کے لیے آیت نمبر 4، ناشکروں کے لیے ہم نے تیار کی ہیں زنجیریں، بیڑیاں، دہکتی ہوئی آگ. صرف ایک آیت میں ناشکری کا انجام مذکور ہے، صرف ایک آیت میں. کافروں کے لیے زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، دہکتی ہوئی آگ ہے. پھر اگر شکر گزار ہوگا، نیک ہوگا، اس کا کیا بدلہ ہوگا. بے شک نیک لوگ ایسے پیمانوں سے پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، یعنی بہت عمدہ مشروب جس میں ٹھنڈک کا احساس ہوگا، جو انسان کو اندر تک کے سیراب کر دے اور اس کی روح تک کو ٹھنڈا کر دے اور سکون عطا کر دے. تو اس پانی میں یا اس مشروب میں کافور کی آمیزش ہوگی اور وہ نیک لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور وہ کسی نپے تلے پیمانے میں، کسی ایسے اس میں نہیں ہوگا کہ کھلا ہوا تھا، ڈھکا باسی تھا، تازہ تھا. نہیں، وہ تو چشمے ہوں گے، عینن چشمے ہوں گے. اللہ کے بندے اس سے سیراب ہوں گے، جدھر چاہیں گے ادھر اس کی شاخیں پھوڑ لیں گے. ادھر آنا چاہیے چشمہ، ادھر آ گیا، ہم وہاں ہیں، اب وہاں ہم کو پانی کی پریشانی نہیں ہوگی. اتنے فاصلے پر نہ آ کر پانی یہاں سے لینا ہے، نہیں، وہاں چاہیں گے وہاں پھوڑ لیں گے، وہاں اس کی شاخ پھوٹ جائے گی، وہاں پانی پی لیں گے. بہت عمدہ اور بہت صاف اور تازہ، جیسے چشمے سے اسی وقت ابلتا ہوا پانی، اور بہت آسان اور میسر، جس جگہ جس وقت چاہے اس وقت مل جائے. یعنی اس اتنے سے جملے میں نعمتوں کو کتنی ساری وسیع نعمتیں اس میں سمٹ گئی کہ وہ فرحت بخش مشروب جہاں چاہو وہاں میسر ہو، جب چاہو جب مل جائے، اور بالکل صاف اور تازہ. یہ فرق کیوں ہوا ہوگا، کیوں ان کے انجام، ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ اور بیڑیاں تیار ہیں، اور کیوں ان لوگوں کے لیے ایسا روح کو تک تازگی پہنچانے والا مشروب میسر ہے. ایسا کیوں ہے، آگے ان نیک لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں. یوفون بالنذر، آیت نمبر 7، وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی نظر مانتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. نظر کیا ہوتا ہے؟ نظر کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نیکی کا کام کرنا کسی عمل سے مشروط کر کے، کہ اگر ہمارا یہ قیدی آزاد ہو گیا تو ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، اگر ہمارا یہ مریض اچھا ہو گیا تو ہم 1 مہینہ روزہ رکھیں گے، یا اگر ہمارا یہ بچہ اس سال پاس ہو گیا تو ہم اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، وغیرہ وغیرہ. کوئی چیز، کوئی حاجت ہو ہماری، کوئی طلب ہو ہماری، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی طلب، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نیک عمل کا وعدہ کرنا کہ ہم یہ کریں گے اس کے بعد، اس کو نظر کہا جاتا ہے. ابتداءً نظر کرنے کو منع کیا گیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس نیکی کی وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بدلہ لے کر ہی آپ کے مریض کو اچھا کرے گا یا آپ کے پریشانی کو دور کرے گا. صرف دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نیک کام کریں اور صدقہ خیرات کریں، اس کی صدقے کی برکت یا اس نیک عمل کی برکت، وہ یہ چیز خود انسان کو یہ چیز خود اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتی ہے اور انسان کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے. تو دعا کریں، اور ضرورت پوری ہونے سے پہلے
کر دیں یہ کام، نمازیں پڑھنا ہے، صدقات کرنا ہے، اس سے پہلے کر دیں، بغیر اس بات کے وہ کیے ہوئے کہ ہم اس نیکی کا بدلہ کر رہے ہیں۔ نہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی الگ، اس کے سامنے ہماری عاجزی اور ان کی ساری الگ، ہمارا ضرورت بیان کرنا الگ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو پورا کر دے اور ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے، یا ہماری وہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو ابتداءً نظر ماننے کو برا کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے اس سے، لیکن اگر کسی نے نظر مانی ہے تو اس کو چھوڑنا اس سے زیادہ برا ہے، اس کو پھر پورا کرنا ہے، اور نظر پوری کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعریف کی ہے کہ وہ اپنی جو بھی نظر مانتے ہیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہماری بے چینی اور تڑپ تھی اس قیدی کے لیے، تو اس وقت ہم نے کہہ دیا 100 رکعت پڑھنے کو، اور جب وہ قیدی گھر آ گئے صحیح سلامت، تو اب وہ تڑپ، وہ بے چینی نہیں رہی، اور اب یہ 100 رکعت پڑھنا بہت مشکل ہوا جا رہا ہے، اور اس کو بیزاری سے، پریشانی سے کر کر کے پڑھا یا نہیں پڑھا، تو یہ چیز غلط ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی دور ہونے کے بعد یا طلب پوری ہونے کے بعد کیفیت انسان کی بدل چکی ہوتی ہے، تو پھر جس جذبے سے اس نے اس عبادت کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ جذبہ اس وقت پھر شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہی سے بجائے یہ نظر ماننے کے وہ نیکی پہلے ہی کر دے، آدمی کر دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اگر ہم نے اس کا بدلہ نہیں کیا بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کے حضور میں کچھ پیش کیا ہے۔ ٹھیک رہتے ایسے ہاتھ وہ ہو گیا۔ تو ان کی پہلی صفت اہل جنت کی نیک لوگوں کی بتائی کہ وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائی کہ وہ اس دن کا ان کو ہر وقت اندیشہ رہتا ہے جس کا شر بہت پھیلا ہو، یعنی جس کی مصیبت اور پریشانی تھوڑی دیر کی نہیں ہوگی، اور کچھ وقت کے لیے نہیں ہوگی، اور کچھ جگہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ بہت وسیع ہوگی۔ مستطیرہ میں نے پھیلا ہوا، بہت وسیع، یعنی جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی۔ تو پہلی صفت ان کی یہ ہوئی کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں، دوسری صفت یہ ہوئی کہ وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، تیسری صفت ان کی یہ ہوئی کہ وہ مسکینوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ یہاں ایک چیز ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے بعد عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود یا اس کی محبت پر۔ کس چیز کی محبت یہاں مقصود ہے، اس پر غور کرتے ہیں۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں یا صدقہ و خیرات دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں یا کھانا دیتے ہیں، جس شکل میں بھی ان کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ان کمزور طبقوں کو یا قسم کے لوگوں کو جو جن سے بدلے کی توقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے لیے ایسا کرتے ہوتے ہیں۔ علی حبہ کا مطلب، دو مطلب ہیں اس میں، اور دونوں مطلب یہاں اپنی جگہ صحیح ہے اور مقصود ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اس یتیم سے، اس مسکین سے، اس فقیر سے ان کو کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے، نہ ان کو اس سے کوئی فائدہ وابستہ ہوتا ہے، نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسری چیز علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود، وہ جو چیز ان کو، جو مال خرچ کر رہے ہیں، جو اس یتیم اور مسکین اور قیدی پر جو مال خرچ کر رہے ہیں، وہ مال ان کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو مال کی محبت کے باوجود، اس جو رزق ان کو دے رہے ہیں، اس رزق کی محبت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے وہ ان کو کھلاتے ہیں۔ تو اس میں ان کا اپنا یہ بات بھی نہیں کہ ان کو اپنا مفاد شامل تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا بچا ہوا کھانا یا خراب کھانا جو نہیں رکھ سکتے تھے گھر میں، اس کو انہوں نے نکالا تھا،
نہیں، وہ مال بھی ان کو محبوب تھا اور جس کو دے رہے تھے اس سے ان کو کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، صرف اللہ کی محبت میں اس مال کو انہوں نے ان پر خرچ کیا تھا، اور خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتایا تھا، نہ اپنے دل میں اس بات کو محسوس کیا تھا کہ واہ میں نے کتنا بڑا کام کیا، اتنے لوگوں کو کھلایا میں نے، اتنے لوگوں کو دیا میں نے، نہیں، انہوں نے یہ کھلانے کے بعد اس کو نہ اپنے دل میں فخر محسوس کیا، نہ ان کے اوپر احسان جتایا، بلکہ اس بات کو اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کراتے رہے کہ ہم ان کو جو کھلانا ہے وہ اللہ کے خوشی کے لیے کھلانا ہے۔ ان سے بھی یہ بات کہی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ ظاہر بات ہے جس کمزور اور بے بس انسان کی آپ مدد کریں گے وہ زبان سے، نگاہوں سے، زبان سے، پورے سراپت سے وہ آپ کا متشکر ہوگا۔ تو اس کے اس جذبات شکر پہ یہ کہہ دینا کہ نہیں نہیں، ہم نے تو اللہ کی خوشی کے لیے یہ دیا تھا، اللہ کی خوشی کے لیے یہ کیا تھا، ہم کو تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ کسی قسم کا شکریہ چاہیے، نہ الفاظ میں، نہ نظروں سے، نہ انداز سے، نہ اسلوب سے، کسی چیز سے نہیں۔ جو کمزور اور بے بس انسان ہوتا ہے وہ آپ کے عطایا کا، آپ کی بخششوں کا اس لیول کا یا اس کے برابری کا بدلہ نہیں کر سکتا وہ، لیکن وہ جس قدر اس سے ہو سکتا ہے، الفاظ سے ہو، نظروں سے ہو، رویے سے ہو، چھوٹی سی کسی خدمت سے ہو، وہ اس کا بدلہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ احسان کرنے والے کے سامنے نہیں جھکا یا اس نے اس کے تشکر کا اظہار نہیں کیا تو احسان کرنے والا اس کو برا مانتا ہے اور اس کو تانا بھی دے دیتا ہے کہ ایسا ایسا کیا میں نے اور تمہارا اتنا تم وہ ہو رہے ہو۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونا ہے۔ اس بات کی ان کو بھی اس بات کا احساس دلایا کہ ہم جو تم کو کھلا رہے ہیں، ہم تمہارے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم کو ہمارے رب کی خوشی چاہیے، ہمیں اس کی رضا چاہیے، تم سے ہمیں کوئی بدلہ مطلوب نہیں ہے، ہم کو تم سے کوئی شکریہ کے الکلمات اور انداز مطلوب نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی رضا مطلوب ہے۔ ہم اس دن سے ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں اپنی حفاظت اور اپنی نجات کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے اس دن سے جس کی مصیبت، جو بہت مصیبت کا دن ہوگا۔ یومن عبوسن، عبوس کہتے ہیں بگڑا ہوا چہرہ اور سخت حالات، تو بگڑا ہوا دن، مصیبت کا دن اور کم تغیرہ یعنی نہایت سخت، بہت بہت مشقت اور بہت مشکل کا دن ہوگا، وہ بہت طویل دن ہوگا، 1000 سنہ، 1000 سال سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو وہ یہ احسان کرتے وقت اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے احسان اس کے اوپر نہیں کیا، اپنے اوپر کیا، ہمیں اس کے بدلے آخرت کی مصیبت سے چھٹکارا چاہیے۔ تو جیسی انسان کی نیت ہوگی، جیسا ابھی پرسوں کے حدیث میں پڑھا تھا کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ وہی نیک کام ایک آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو لوگوں سے شکریہ اور تعریف چاہیے، اس کو شکریہ اور تعریف مل جاتا ہے، اس کو قیامت کے دن اس کے نام جھولی خالی ہوتی ہے۔ وہی کام ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کرتا ہے، تو کام تو ایک ہی شکل کا ہے، لیکن وہاں وہ جاتا ہے تو اس کی جھولی بھری بھی ہوتی ہے، اس میں خوف خدا، آخرت کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، تو پھر اس کو اس کی نیت کے بدلے کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 11 دیکھیے، تو اس وجہ سے کہ وہ اس دن سے اتنا ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کی مصیبت سے، پریشانی سے بچا لیا اور ان کو تازگی، خوشحالی اور فرحت نصیب کری۔ جو ان کو یہ ٹھنڈا پانی میسر ہوگا، جو کافور ملا ہوا فرحت بخش مشروب ان کو ملے گا، ہر جگہ ان کے لیے نہریں ہوں گی جہاں ان کو کہیں بھی پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے کام کیے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہے، اس وجہ سے ان کو وہاں کے کسی طرح کے عذاب کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس سورہ قیامہ میں جو آیت ہے اس دن
पिछले हफ्ते जो देखा था हमने कि सुम्मा ज़हबा इला अहलिया तमत्ता, वो इतराता हुआ, करता हुआ अपने घर वालों में जाता है, ऐशो इशरत में डूबा रहता है, आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक शख्स जो आखिरत के खौफ से ज़िंदगी गुज़ार रहा है, एक शख्स जो आखिरत से बिल्कुल बेखौफ होकर ज़िंदगी गुज़ार रहा है, दोनों का अंजाम भी उतना ही मुख्तलिफ होगा। जो खौफ से ज़िंदगी गुज़ार रहा था, वो आखिरत में बिल्कुल बेखौफ होगा, और जो यहाँ बिल्कुल मुतमईन था, वो आखिरत की मुसीबत से दो-चार होगा। आयत नंबर 12, अल्लाह ताला उनको उनके सब्र की वजह से जो उनको बदला देंगे, बागात होंगे, जन्नतन, बागात होंगे, और उनके रेशम के मलबूसात होंगे, यानी बड़ी-बड़ी ममलकतें, और अपनी खुशहाल ज़िंदगी, जो उनको जो ममलकत मिलेगी, जो हुकूमत मिलेगी, जो उनको बादशाहत इख्तियार मिलेगा, इतनी बड़ी-बड़ी जन्नतों का, और साथ ही उनके ऊपर उनकी खुद उनकी ज़ात पर, उनके नफ्स पर जो नेमतें होंगी, रेशमी लिबास, उम्दा और खूबसूरत कपड़े, और उससे भी बड़ी चीज़ बेफ़िक्री, किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं होगी। मसनदों पे टेक लगाए आमने-सामने बैठे होंगे। मुमकिन उनको यहाँ दुनिया की फ़िक्र में, उनको दौड़-भाग में, उनको परेशानियों में, उनको इस तरह से बैठना नसीब ना हुआ हो, जो हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं, तो किस तरह से उन्होंने दुनिया की किसी ऐश और आराम को कोई अहमियत ही नहीं दी। दिन अल्लाह ताला की इबादत में, उसके बंदों को दीन पहुँचाने में और जिहाद करने में, और इस तरह से दौड़-भाग में दिन गुज़ारा, और रात भी फिर वो बेफ़िक्र होके बिस्तर पर नहीं सोए, बल्कि तहज्जुद की पाबंदी की, रोए, धोए, इस्तिग़फ़ार किया, तौबा की, इनाबत की। तो न दिन ही बहुत बेफ़िक्री में गुज़र रहे थे, न रात बेफ़िक्री में गुज़र रहे थे। जब वो वहाँ बिल्कुल हर फ़िक्र से, हर गम से आज़ाद होकर मसनदों पे आमने-सामने बैठे हुए होंगे, वो कितनी बड़ी नेमत होगी। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको वो नेमत नसीब करें। ना धूप होगी, ना बहुत ठंडक होगी, ना ऐसा कि आदमी लिहाफ में और कमरे में आराम से बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आराम से नहीं है, वो अंदर-अंदर काँप रहा है, ठंडक से परेशान हो रहा है, और ना ऐसा कि वो कहीं बैठा हुआ है तो गर्मी से और सूरज से और धूप से और पसीने से परेशान है, नहीं। मौसम की परेशानी भी नहीं होगी, और किसी चीज़ की फ़िक्र भी नहीं होगी, ज़हनी सुकून, जिस्मानी आराम, हर तरह की नेमतें, और मज़ीद उस पर उनकी ज़ियाफ़त, दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, आयत नंबर 14, दरख्त होंगे, उसके साए दूर-दूर तक फैले हुए होंगे। यहाँ हम दुनिया में जो देखते भी हैं, अगर जो बहुत पुराने दरख्त होते हैं और उनके साए दूर तक फैले हुए होते हैं, लेकिन उन दरख्तों की जो हालत होती है, वो गर्द पत्तों पर, या गंदगी, या उनके पुराना होने का मंज़र, उनके खोखले और बदमंज़र होने का मंज़र, जो भी इल्ला कि बरसात में खूबसूरत हो जाते हैं, धुल जाते हैं तो। लेकिन कितने भी साएदार और वसी पेड़ हों, हम जन्नत के पेड़ों का तसव्वुर नहीं कर सकते उसको सामने रखते हुए। जो अहादीस में जन्नत के दरख्तों की जो तफ़सीलात मौजूद हैं, पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। कितने बड़े-बड़े पत्ते होंगे, कितनी दूर-दूर तक उनकी शाखें होंगी, कितनी दूर तक उनका साया होगा, साया कितना ठंडा होगा, तो उनके ऊपर उसका साया झुका हुआ होगा, और फिर उसके फल, ऐसा नहीं अभी जो फल नज़र आने पेड़ों पे, किसी को बुलवाएँगे, किसी से तुड़वाएँगे, नहीं। ख़्वाहिश के साथ-साथ वो फल खुद ब खुद झुक कर हाथ में आ जाएँगे। डालियाँ अपने हाथों तक झुक के आ जाएँगी। वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, कि उनके फल झुककर उनके सामने आ जाएँगे। जिस तरह जब चाहेंगे तोड़ेंगे, जैसे चाहेंगे खाएँगे। ये तो मुस्तकिल नेमतें हैं कि जो उनके जिस्मानी और ज़हनी सुकून, उनके बैठने की जगहें, उनके साए की जगह। अब ऊपर से मज़ीद ख़िदमत, ऐसा नहीं कि वो अकेले तन्हा बैठे हैं, यहाँ पानी पीने को दिल चाहा तो यहाँ चश्मा खोल लिया, यहाँ फल खाने दिल चाहा तो यहाँ शाखें लटक कर करीब आ गई।
نہیں، وہ تنہائی اور وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. آگے والی آیت دیکھیں، آیت نمبر 15. چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس، یہ اس کے ساتھ ان کے سامنے چکر لگایا جائے گا. اور وہ شیشے کے گلاس وہ بھی چاندی ہی کی قسم ہوگی. جو ہمیں شیشے کے چمکتے گلاس نظر آئیں گے وہ بھی چاندی ہی کی کوئی قسم ہوگی. اور وہ بہت حساب سے بھرے ہوئے گلاس ہوں گے، نہ ایسے کہ چھلک کے گندا ہو رہا ہے اور نہ ایسے کہ بہت کم کم نظر آ رہا ہے. اور ان کو وہاں ایسے جام سے سیراب کیا جائے گا جس میں ادرک کی یا سونٹھ کی آمیزش ہوگی. وہ چشمہ جس کا نام سلسبیل ہوگا. ایک چشمہ ہوگا اس میں جس کا نام سلسبیل ہوگا. اور یہ ساری خدمات پیش کرنے والے جو غلام ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بھی اسی درجے کے ہوں گے. وہ جو بچے ہوں گے، لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، ولدان مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، ہمیشہ جوان رہنے والے غلام. اور اس طرح سے اتنے خوبصورت اور اتنے مرتب کہ اگر نظر پڑ جائے ان پر، جدھر نظر پڑے تمہیں ایسا لگے گا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں. یعنی یہ موتی بکھرے ہوئے کا لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک تو ان کی نفاست اور خوبصورتی، دوسرا ان کی تعداد جو ہر طرف سے خدمت کے لیے تیار ہوں گے اور ہر طرف گردش کر رہے ہوں گے. حاصل کلام یہ ہے کہ آیت نمبر 20 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب دیکھو، جہاں دیکھو گے، جدھر دیکھو گے، ہر طرف ہر طرف ہر طرف نعمتیں، بادشاہت، بڑی بڑی سلطنت. جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. تو لمبائی کتنی ہوگی؟ چوڑائی تو ہمیشہ لمبائی سے کم ہوتی ہے. چوڑائی بتائی اللہ تعالیٰ نے، عرضها السماوات والارض، ایسی جنتیں جن کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی. اتنی بڑی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت. اور یہ بھی نہیں کہ اتنی بڑی بادشاہت کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، تو کہیں جنگل بنا ہوا ہے، کہیں گھاس اگی ہوئی ہے، کہیں سوکھ رہا ہے، کہیں بے نور ہوا ہوا ہے. نہیں، ہر طرف نعمتیں نعمتیں نعمتیں. جو اہل جنت ہوں گے ان کے لباس کیسے ہوں گے؟ باریک ریشم، سبز لباس. سبز یہاں خضر کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ وہ ہرے کپڑے پہنیں گے، بلکہ یہ نفیس کپڑے کے تذکرہ ہے. اور اطلس کے کپڑے پہنیں گے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بتانا چاہیں، کسی نعمت کا ذکر کرنا چاہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں بتانا چاہیں، تو آپ اس کو اسی چیز سے بتائیں گے جس سے وہ واقف ہوتا ہوگا. جس چیز سے وہ واقف نہیں ہوگا اس کو آپ اس انداز سے بتا نہیں پائیں گے. تو قریب ترین جو چیز ہو سکتی ہے اس سے مثال دے کر ہم اس کو واضح کرنا چاہیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے، جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر وہ تصور میں آ سکتی ہیں. وہ نعمتیں ہیں. وہ تو عرب کے جو لوگ تھے اس وقت، ان کے لیے جو قیمتی ترین کپڑے تھے، جو ان کے تصور میں یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے کپڑے ایسے ہوتے ہوں گے، بادشاہوں کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ سندس اور استبرق کے کپڑے پہنتے ہیں. تو انہی ناموں سے مثال دی گئی ہے جنتیوں کے کپڑے کی کہ اعلیٰ ترین کپڑا جو تم سمجھ سکتے ہو، سندس و استبرق کے کپڑے، وہ کپڑے تم اہل جنت وہاں پہنیں گے. جو یہاں آج غلام ہے، جو آج غریب ہے، آج فقیر ہیں، اگر وہ رضا الہی کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو کل کے بادشاہ ہوں گے. وہ بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہوں گے اور ان کے بہترین کپڑے ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہی کپڑے جو سندس اور استبرق یہاں لکھا ہوا ہے جنت میں یہی کپڑے ہوں گے. اس کپڑے کا تو نہ ہم تصور کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا نام سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کی شکل سمجھ سکتے ہیں. اتنا سمجھ سکتے ہیں صرف کہ وہ بہت بہترین کپڑے جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے.
ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جو کہ اس وقت بادشاہت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور بادشاہ ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوتے تھے۔ اور حضرت سراقہ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کر مکہ سے نکل رہے تھے، اور اپنے لیے آپ کی زندگی محفوظ نہیں تھی، آپ کو اپنی زندگی کی ضمانت نہیں تھی۔ اس وقت آپ نے خوشخبری دی تھی سراقہ کو کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اسلام نے وہ غلبہ دیکھا، وہ دن دیکھا، تاریخ نے اسلام کا غلبہ دیکھا، اور حضرت عمر کے دور خلافت میں کسرا کے کنگن آئے جب ان کی حکومت فتح ہوئی تو، اور وہ سراقہ کو دیے گئے، اور سراقہ کو یقین تھا کہ میں جب تک جیوں گا جب تک کہ کسرا کے کنگن نہیں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس وقت بادشاہوں کی علامت ہوتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوتے تھے، لیکن وہاں کے کیا وہ ہوں گے، کیا انداز ہوں گے اس کے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہر طرح سے جو ایک نعمتوں والے انسان اور ایک مقتدر انسان اور اختیار والے انسان کے لیے جو کچھ صفات ہو سکتی ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور نفیس سے نفیس شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت کو نصیب کریں گے۔ اور جس چیز کی آدمی کو دنیا میں خواہش ہو اور وہ تصور کرے کہ میں قیامت کے دن میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، یہ چاہیے، ایسا کنگن چاہیے، ایسے کپڑے چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، اس کے تصور سے بہت آگے کی خواہشات اس کی وہاں پوری ہوں گی، اگر وہ اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہشوں پر غالب رکھے گا۔ تو ان کے کپڑے سندس اور استبرق کے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاک مشروب سے ان کو سیراب کیا جائے گا۔ یعنی جو بادشاہوں کے دربار میں جو شراب کا رواج تھا اور جو میخانے چلتے تھے وہ نہیں، ان کی مجلسیں، ان کی ضیافتیں، وہ سب پاک، عمدہ اور خوبصورت ہوں گی۔ یہاں تک ہے جنتوں کا واقعہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جبکہ ہم نے دیکھا کہ دوزخ کا تذکرہ صرف کافروں کا انجام صرف ایک آیت میں ہے، آیت نمبر 4 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آیت نمبر 1، انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوط پانی سے بنایا اور اس کو صلاحیتیں عطا کر دی، ہر طرح کی صلاحیت، دیکھنے، سننے، سمجھنے کی، اور اس کے بعد صلاحیت عطا کرنے کے بعد پھر اس کو سمجھ دے دی صحیح اور غلط کی۔ تو یہ ساری چیزیں بلا وجہ نہیں کی گئی تھی، یہ تو ایک امتحان کے لیے ہیں۔ امتحان کیا ہے اس کا؟ یا شکر گزار ہوگا یا نہ شکرہ ہوگا۔ امتحان اس چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی، اس کی تقدیر، بنائی ہوئی تقدیر پر راضی، اس کی دی ہوئی شریعت پر راضی، کسی چیز پہ اعتراض نہیں، اس کے کوئی فیصلہ ہے تقدیر کا، اس پہ اعتراض نہیں، شریعت کا کوئی فیصلہ ہے اس پر اعتراض نہیں۔ عزیز بہنوں، یہی چیزیں امتحان ہیں اور یہی شکر گزاری ہیں۔ بہت جلدی شریعت کے کسی بھی فیصلے کا حکم پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعتراض ہو جاتا ہے، کبھی ناپسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ اس کا مذاق اڑا لیا جاتا ہے یا اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کفر ہے، یہ ساری چیزیں کفر کے باب میں آتی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑانا، مذاق میں اس کو لے لینا، یہ بھی کفر میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ تعدد ازواج کا مسئلہ، خاص طور سے عورتیں جس چیز میں غلط کرتی ہیں، دوسری شادی کی بات جہاں بھول جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت، اس کا قانون ہے، اور اس پر ہم کو اعتراض نہیں کرنا ہے، نہ اس کے پر ہم کو لطیفے بنانا ہے، نہ ہم کو اس کا مذاق اڑانا ہے۔ لیکن یہ ایک مثال دے رہی ہوں، بہت سارے شریعت کے احکام جن کو کبھی انکار میں، کبھی اعتراض میں، کبھی مذاق میں لے لیا ہے، یہ کفر ہے۔ قدرت کے فیصلے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی خوشحالیاں آتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی نقصان آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، بغیر اس کی مرضی کی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم کو۔ یہ اس طرح کی ساری چیزیں اور اس کو قبول نہ کرنا
اس کے کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو اس کی حقیقت کو نہ سمجھنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا لطف نہ ڈھونڈنا، بلکہ اس پہ فوراً پریشان ہو جانا اور اس کو قبول نہ کرنا، اس پہ اعتراض کرنا، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کے لیے صلاحیتیں دی اور اس کی ہدایت دی، اور یہ اب ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے یہاں سے، صحیح یا غلط، شکر گزاری یا نہ شکری۔ شکر گزار انسان ہر چیز کے لیے دل سے شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے گا، اس کی اطاعت کرے گا، ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا، چاہے وہ کائنات کے تعلق سے ہو، چاہے شریعت کے تعلق سے ہو، اس کو وہ قبول ہوگا، پسند ہوگا، عزیز ہوگا۔ ناشکری کا مسئلہ کہ اسی کی بنائی ہوئی صلاحیت، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں، اس کی بھیجی پھونکی ہوئی روح، اس کی دی ہوئی زندگی اور اس کی دی ہوئی جان، اور اسی کے احکام اور اس کے اقدار پر اور اس کے فیصلوں پر اعتراض، یہ بہت بڑی ناشکری کی بات ہوگی۔ ناشکروں کا تذکرہ صرف ایک آیت میں، ان کا انجام آیت نمبر 4 میں۔ نیک لوگوں کو بہت تفصیل سے ہے، ان کے ذہن کا سکون، ان کے جسم کا سکون، ان کے دل کا سکون، ان کے اندر کی نعمتیں، ان کے اوپر کی ظاہری نعمتیں، ان کے آس پاس کی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جو یہاں موجود ہے۔ یہ آیت نمبر 21 تک ہو گیا۔ آیت نمبر 22، یہ سب کچھ جو تم کو ملا ہے کس لیے؟ جزاءً، تمہاری نیکیوں کا بدلہ، تمہاری فکر کا بدلہ، تمہارے خوف کا بدلہ، کیونکہ تمہاری کوششیں اس لائق تھیں کہ ان کی قدر کی جائے۔ اللہ، اتنی عظیم ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اتنی معمولی کوششیں، اتنا معمولی تو یہ بندہ خود، اور اس کی کوششیں کیا ہوں گی، کس قدر معمولی سی کوشش ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مہربان رب کس طرح ان کوششوں کو اہمیت دے دیتا ہے اور اس کو قابل شکر کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ نعمتیں تمہاری قابل قدر ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کر لی، قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی بڑی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم کو ان نعمتوں سے کبھی محروم نہ کرے۔ یہ ہو گیا اہل جنت کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتانے کہ ہم نے صرف انسان کو ایسا نہیں کہ صحیح غلط کی سمجھ دے کے بھیج دیا، اس سے مزید آگے اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ آیت نمبر 23، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا، اور صحابہ نے اس کو دھیرے دھیرے سیکھا سمجھا، اور ہر آیت کے ساتھ عمل کرتے گئے، تبدیلی لاتے گئے، یہاں تک کہ 23 سال کے اندر بہت مختلف معاشرہ سماج میں سامنے آ گیا۔ بالکل اسی طرح سے یہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہم اس کو محسوس کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات ہمارے اوپر تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی۔ ہر دن جتنا پڑھیں اتنا سمجھیں، اتنے کو اپنے عمل میں لے آئیں، ہر دن جتنا پڑھیں اتنے کو سمجھیں، اپنے عمل میں لے آئیں، اور ہر دن یہ کوشش کریں کہ اللہ کا وہ پیغام جو ہم تک پہنچائے ہم دوسروں تک اس کو پہنچا دیں۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور ہیں، اس کی ہدایت سے دور ہیں، ان تک ہم یہ امانت پہنچاتے جائیں۔ دیکھیے انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گی، اگر آپ کے گھر میں درس قرآن ہوتا ہے، صرف فیملی کے حد تک یا پڑوسیوں کے حد تک، 4-5 پڑوسی عورتوں کو لے کر اگر آپ 1 گھنٹہ اپنے گھر میں درس قرآن کا اہتمام کرتی ہیں، آپ کو اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، خاندان میں تبدیلی محسوس ہوگی، بہت تبدیلی محسوس ہوگی۔ سورہ انسان آیت نمبر 22، 23، 24 پہ آگئے دیکھیے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ۔ اب تمہیں یہاں قرآن بھی دے دیا گیا ہے، سمجھ بھی دے دی گئی، اب بھی کوئی صحیح کر رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے تو اب تم صبر کرو۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا حکم آنے تک انتظار کرو، یا اپنے رب کے حکم پر انتظار کرو، اس لیے کہ صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے تو تم صبر کے ساتھ ہی کام کرتے رہو۔ عزیز بہنوں، صبر کا یہاں ضرور تذکرہ آنا ہی تھا اور ہونا ہی چاہیے۔ یہ جو کام ہے، جس ذمہ داری کو لے کر ایک مومن مرد کو اٹھنا ہے، ایک مسلمان کو خلافت، زمین پہ خلافت کی ذمہ داری، خلافت کا منصب
اللہ تعالیٰ کے قانون کو اس کے بندوں تک پہنچانا، اس کی زمین پر قائم کرنے کی ذمہ داری۔ یہ آسان نہیں ہے، پریشانیاں آئیں گی، لوگوں کے لان تان آئیں گے، اعتراضات آئیں گے، بہت کچھ آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ صبر کرنا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے، صحابہ کا صبر دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اس لیے جہاں بھی اس کی بات آتی ہے وہاں پھر صبر کا ذکر آنا ہی ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 24، اب تم صبر کرو، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اور اس کا فیصلہ ہونے تک کے صبر کرتے رہو۔ ان گناہگاروں اور ناشکروں کی بات مت ماننا جو تم کو تمہارے دین سے، تمہارے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم صبح شام اپنے رب کا ذکر کرو اور رات میں اس کے سامنے سجدہ کرو، اور رات کے لمبے وقت میں، لمبی راتوں میں اس کی تسبیح بیان۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا علاج بتایا ہے اور کیا تدبیر بتائی ہے اس کے دین کو قائم کرنے اور اس کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھنا ہے، اور اس کا تسبیح بیان کرنا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے اس میں شامل کر لیں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ کوشش کریں کہ تہجد ہو جائے ضرور روزانہ، چاہے 2 رکعت ہو جائے۔ اگر آپ کو دیر سے سونے کی عادت ہے، فجر سے پہلے نہیں اٹھ پائیں گی، آپ سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائیں، اور اگر جلدی سونے کی عادت ہے تو فجر سے کچھ پہلے اٹھیں اور ضرور پڑھ لیں، اس لیے کہ جو کام یہاں بتائے گئے ہیں، جس کام کی یہ نعمتیں انعام میں ملی ہیں، اور ہم سب کو انشاءاللہ ہم سب اس نعمتوں کی متمنی ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں اس کو، تو پھر اس نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیر بتائی گئی ہے ہم کو اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے پہلی تدبیر صبر کرنا ہے، کوئی کسی برے انسان کی، کسی ناشکرے کی اتباع نہیں کرنا ہے، نہ اس کی بات ماننا ہے۔ کوئی نانی اماں کا ہے، دادی اماں کا ہے، بوڑھی کا ہے، بیکورڈ کا ہے، چاہے جو لفظ استعمال کریں، کسی کی بات نہیں ماننا ہے، یعنی کسی کی بات کو اہمیت نہیں دینا ہے، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا ہے، صبح شام اپنے رب کی کو یاد رکھنا ہے۔ یاد کرنے مطلب دعا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس سے مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہر شکل سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، صبح شام، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور رات کی تنہائی میں اس کے لیے اس کے سامنے سجدہ کریں، رات کے لمبے وقت میں، بڑے حصے میں اس کی تسبیح بیان کریں، چاہے رات کو آنکھ کھل جائے اور بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، اس وقت بھی اپنے ذہن کو یہاں وہاں نہیں بھٹکنے دیں، دوسرے خیالات سے نکال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں اور جو آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے، یا جن کی انداز زندگی آپ کو مرغوب کر سکتا ہے یا غفلت میں ڈال سکتا ہے، ان کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ انہا آیت نمبر 27، یہ لوگ جو ہیں، یہ تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کو جلدی ملنے والی چیزیں چاہیے، دنیا کی نعمت چاہیے ان کو، العاجلہ، وہ نعمتیں جو جلدی سے مل جائیں، تو یہ جو جلدی سے فوراً آج ملنے والی نعمتیں ہیں وہ ان کو بہت پسند ہیں، اور بہت بھاری دن، بہت مشکل ترین دن ان کے پیچھے ہے، اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اس سے غافل ہیں، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تم بھی یہی کرو گے؟ تم بھی آج کی نعمتوں میں کھو کر اس بڑے دن کے حساب سے غافل ہو جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 28، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے جوڑوں کو مضبوط کیا ہے، تم کو یہ ہمت اور یہ طاقت اور یہ جوانی اور یہ صلاحیتیں دی ہیں، تو اس لیے نہیں کہ تم دنیا میں کھو کر رہ جاؤ، اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی بدل کر رکھ دیں ان کو، جب چاہے اللہ تعالیٰ طاقت کو کمزوری میں اور صحت کو بیماری میں، جب چاہے بدل سکتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی آدمی بہت مالدار ہوتا ہے لیکن اچانک اس کے حالات بدلتے ہیں، کوئی بہت صحت مند ہوتا ہے، اچانک اس کے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی بہت کسی بھی اس میں ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سے کوئی جراثیم، تھوڑی سی کوئی بیماری، تھوڑا سا کوئی صدمہ،
تھوڑا سا کوئی نقصان اس کی ساری کیفیت اس کی بدل دیتا ہے. تو ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیا، اور ہم جب چاہیں ان کو بالکل بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، لیکن تم نہیں چاہو گے الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ایسی آیتیں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ آ چکی ہیں. اس طرح کی آیتوں کو لے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا ہوتا تو یہ ساری تفصیلات کیوں بتاتا کہ تم کو صلاحیت دی اور تمہارا امتحان چل رہا ہے اور یہ ثواب ہے اور یہ عذاب ہے، کیوں بتاتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم طلب کرو، اور جب تم طلب کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری طلب دیکھے گا، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور ہر کام اس کا حکمت کا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ نظر آئے گا، تم یہ دکھا دو اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں مجھے ہدایت چاہیے اور مجھے جنت چاہیے، تو اس کی توفیق اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس کی توفیق ملے گی. پھر اور جب اللہ تعالیٰ چاہ لے گا کہ تمہیں ہدایت مل جائے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور ہدایت کا راستہ تمہیں مل جائے گا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا ہے، کسی نے سنا اور کسی نے نظر انداز کر دیا. جس نے سن کے رغبت ظاہر کی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کے دل میں رغبت تھی آخرت کی طلب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راستے کی باریکیوں سے واقف کرا دیا اور وہ منزل تک پہنچ گیا. تو جو تم نہیں چاہو گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ تعالیٰ کب چاہے گا؟ جب تمہارے اندر وہ رغبت اور وہ طلب دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے. وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عذاب دے دے گا، نہیں، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تو جو ظالم، سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ اور اسی پر پلو بڑھو اور اسی کی ناشکری کرو اور اسی کے فیصلوں پر اعتراض کر دو، اسی کے شریعت کا مذاق بنا دو. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. اور جو ظالم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو اس سے ظلم عظیم سے دور رکھے، ناشکری سے دور رکھے. جو بندوں کی ناشکری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. اپنے دل میں لوگوں کے لیے محبت پیدا کریں، خلق خدا کے لیے محبت پیدا کریں. جو کمزور ترین طبقہ ہے اس کے لیے، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے خلق خدا کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ آپ کے آخرت کے لیے کے دن کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہم کو جو صلاحیتیں دی ہیں سمیعاً بصیرہ ہونے کی، اور اس نے ہم کو جو راستہ دکھایا ہے صحیح اور غلط کا، ہم اس کو سمجھیں، ہوش کی آنکھوں سے سمجھیں اور ہمیشہ آخرت کی فکر کریں. نہ دنیا میں ہمیں اپنی تکلیف پریشان کرے، نہ دنیا میں دوسروں کی آسائش ہمیں بے چین کرے. یاد رکھیں کہ یہ بہت کم وقت کے لیے عاجلہ ہے، یہ بہت مدت قلیل کے لیے حاصل ہونا فائدہ. یہ اس کی طرف نظر نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا ہر لمحہ استعمال کرنا ہے. ہمارا کوئی لمحہ، کوئی وقت ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ہماری یہ عمر، یہ وقت جو ملا ہے جنت بنانے کے لیے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے ملا ہے. تو ہم اپنی عمر اسی میں لگا دیں، اپنی صلاحیت اسی میں لگا دیں، اور جو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، آخرت پر نظر رکھتے ہوئے ہم اس سفر کو پورا کریں اور منزل پر پہنچ کر آرام کریں. متقین علی الارائک، مسندوں پر بے فکر ہو کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ دن نصیب کرے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک زوم میٹنگ میں ہم کو جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں
باغات میں، سائے میں، نہروں کے کنارے ہمیں وہاں جمع کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمینا ولمن لہم حق علینا وللسامعین. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ہیں غزہ میں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اس بے سر و سامانی میں اور اس ٹھنڈک کے موسم میں. اللہم اخواننا المستضعفین المرابطین المجاہدین فی غزہ، اللہم انزل علیہم الدفء والسکینہ، اللہم استر عوراتہم وآمن رواتہم واحفظہم من بین ایدیہم ومن خلفہم واعوذ بعظمتک ان یغتالوا من تحتہم. اللہم سدد رمیہم، اللہم وفقہم، اللہم دمر اعداءہم تدمیرا. اللہم علیک بالیہود الصہائنہ، اللہم لا ترفع لهم رایا ولا تحقق لهم غایا واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآیہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الملت والدین. اقول وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.